صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حامدا و مصلیا اما بعد. ہم اس وقت ایسی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ فلسطین میں اسرائیل دہشت گرد کی فوج کا ظلم و بربریت جاری ہے. ابھی حال ہی کل کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے ایک اسپتال پر اٹیک کیا، وہاں بم برسائے جس میں 500 سے زائد لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائی. یہ کوئی انسانیت کا فعل ہے؟ لیکن ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ فلسطین کی سرزمین یہ دراصل وہاں کے باشندوں کی زمین ہے جو دراصل عربی النسل تھے. ایک خاص منصوبے کے تحت، سازش کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا. اور یہ کوئی عام یہودی نہیں تھے، ایک خاص ذہنیت رکھنے والے جس کو صہیونی کہتے ہیں. یہ خاص قسم کا ایک نظریہ رکھتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا حکمراں سمجھتے اور اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھتے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنا دارالسلطنت اس جگہ بنائیں گے جہاں بیت المقدس. جس وقت فلسطین میں تقریباً 1944 میں وہاں زمین خرید رہے تھے یہودی، تو ہمارے ملک ہندوستان کے علماء کرام نے خاص طور سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہودی کے ہاتھوں زمین فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہے. لوگوں نے یہ سوال کیا تھا اس وقت کہ حضرت اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا کوئی بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کے ماننے والے اگر وہ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں تو شرعاً جائز ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے اس مسلم ملک کے اندر اگر کوئی یہودی، عیسائی یا کوئی غیر قوم رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، کوئی شر فساد نہ کرے اور وہاں کے قانون کو فالو کرے، تو اس کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے. اس سے لڑا نہیں جائے گا، اس پر حملے نہیں کیے جائیں گے، اس کے جان و مال کی اور اس کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. اسلام نے ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے. لیکن جس خاص منصوبے کے تحت وہاں زمین خریدی جا رہی تھی، جس کے تناظر میں علماء کرام نے حرام کا فتویٰ دیا، ان کا نظریہ تھا وہ حکومت کو قائم کرنا اور دارالسلطنت اس جگہ کو بنانا جہاں بیت المقدس ہے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں غزہ پٹی کے اندر، لیکن افسوس کی بات ان مسلم حکمرانوں پر ہے جو ہمارے انڈونیشیا سے لے کر سمنقند اور بحیرہ تک، ترکی تک، قطر تک پھیلی ہوئی ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر تھوک بھی دے تو اسرائیل اس میں بہہ جائے گا. لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یہ امریکہ ان کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ہمارے مسلم حکمراں صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں، یہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر یہ ہمارے مسلم حکمراں کھل کر فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے، ان کے حمایت کھل کر کرتے، تو آج ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس طریقے سے ظلم و بربریت کرتے. یہ ہمارے مسلم حکمراں کی بزدلی، ان کی کم ہمتی کی وجہ سے
آج بچوں، ماؤں، بہنوں اور نہ جانے کیسی کیسی مظلوم اور لاچار قسم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان مجاہدین کو سلام ہے کہ اتنی پاورفل طاقت کو ٹکر دے رہے ہیں، اور ان مسلم حکمرانوں سے کل قیامت میں اللہ ضرور سوال کرے گا، اور یہ وہ بچے، معصوم بچے، کل قیامت میں ان کی گریبان ضرور پکڑیں گے کہ تم ہمارے ایمان والے بھائی ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما المؤمنون کجسد واحد، کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، ہمیں ان کے درد محسوس ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی مسلم تعداد ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ہر طریقے سے ایٹم اور معاشی وسائل، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نہ جانے ان کے عقلوں پر کیوں پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب بھی اتنا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں، ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے، لیکن دو ٹوک جواب نہیں دیا جا رہا، صرف دکھا رہے ہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ عملی جامہ پہناؤ اور کھل کر ہمارے فلسطینیوں کے سپورٹ کرو، حماس کے مجاہدین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ان کی ہمت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، باطل کے اندر ابھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 15 سے زائد روز ہو گئے، مسلسل ظلم ہو رہا۔ دنیا، عجیب بات یہ ہے کہ دنیا انہی کو آتنکواد کہہ رہی ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جو ظلم کر رہا ہے، رہائشی علاقوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور ایسے بم جن کو جنگ میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جرم ہے، ایسے بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو جسم کو جلا دیتی، ہڈی کو گلا دیتی۔ یہ چیزیں دنیا کو نظر نہیں آ رہی۔ تمام پوری مغربی ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، کھڑی ہے اس کے پیچھے، اور ہر طریقے سے اس کی مدد کر رہی ہے۔ اگر پیچھے ہے تو ہمارے مسلم حکمران، خدا کے واسطے کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ وہ مائیں جب تمہارے گریبان پکڑ کر کھڑی ہو جائیں گے میدان حشر کے اندر، جن کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے جان توڑ دی، زمین کے ملبے کے اندر دفن ہو گئے، جو بھوک سے مر گئے، جو پانی سے تڑپ تڑپ کر، پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر جنہوں نے جان دے دی، وہ تم سے جب پوچھیں گے تو کیا جواب دو؟ تمہارے پاس طاقت ہے، قدرت ہونے کے باوجود اللہ نے یہ قدرت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، تمہارے پاس وسائل ہیں، لیکن تم کھل کر مدد کرنے کو تیار نہیں ہو۔ خدا را اللہ کے واسطے کھل کر مدد کرو۔